یہ صالحہ کے منہ پر ماں کا پہلا تھپڑ تھا، اس کے ہوش سنبھالنے کے بعد پہلا تھپڑ۔ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ بے حیا، غیرت کھول کے پی گئی کیا؟ مرنا گئی تو ایسے الفاظ منہ سے نکالتے ہوئے؟ وہ غیظ و غضب سے کانپ رہی تھیں، چیخ کر بولی تو گلے میں خراش پڑ گئی۔ شازیہ، جو صالحہ کی ہمت بندھانے پر بہت کچھ کہنے کے لیے آئی تھی، ان کا غصہ دیکھ کر ڈٹ گئی اور اس کی حمایت میں کچھ کہے بغیر تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ ارے ٹھہر، رک، آسین کی سانپ، آگے کرتی ہوں میں تیری ماں سے بات۔ اتنا ہی بھلا رشتہ ہے تو تجھے کیوں نہ ان کی کو دیا تیری ماں نے وہاں؟ بے حیا، منہ پھاڑ کے راکھ کھوٹی کرنے آ گئی ہماری۔ ان کی آواز گیٹ تک اس کا پیچھا کرتی گئی۔ لرزتا دل لیے شازیہ تیزی سے گیٹ پار کر گئی۔ اتنی دیر میں صالحہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ دفع ہو جا میری نظروں سے، ایسی بکواس انہیں منہ سے نکالی بھی کیسے؟ یہ بکواس نہیں ہے امی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ تمہارے غصے کے ان کے منہ سے کوئی لفظ ہی نہ نکل پایا۔ تو ذلیل، خانہ خراب ہو تیرا۔ مراد بہت اچھا لڑکا ہے امی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا ہم مزاج۔ صالحہ منہ پھٹی نہیں، جی دار بھی بہت تھی، ان کی آنکھیں ابلیں۔ نوچ، کب سے ملاقاتیں کی جا رہی ہے؟ کیا کرتی رہی ہے تو؟ ہمارے سروں میں خاک ڈالنے کا بندوبست؟ وہ اونچی آواز میں بولی تو لہجہ مضبوط تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ شازیہ کا گھر سب کے سامنے بات ہوتی تھی اس سے۔ اچھا آدمی ہے، خوش مزاج، خوش لباس۔ انہوں نے اپنے سینے پر 2 ہتھڑ مارے اور بے دم سی تخت پر گر گئیں۔ اللہ کرے وہ دن آنے سے پہلے میں مر جاؤں جو تو امتیاز احمد کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس گھر سے نکلی۔ ان کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اتنی کمزور کردار کی نکلی تو صالحہ؟ ماں کا دانہ دل میں بھالے کی طرح پیوست ہو گیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا امی، وہ اچھا لگا سو بتا دیا، مذہب اجازت دیتا ہے مجھے۔ بکواس بند کر بے غیرت، منگنی ہو چکی ہے تیری، وہ چیخیں۔ نکاح تو نہیں کہ خلا یا طلاق کا مسئلہ ہو؟ ادھر وہی اطمینان تھا۔ وہ ہاتھ مل مل کے رونے اور شازیہ کو گھر والوں سمیت کوسیں دینے لگیں۔ صالحہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے ابا کے آنے سے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل رکھنا تھا۔ کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی صالحہ نے کتنی ہی دیر اپنے گال پر چھپا اپنی ماں کی انگلیوں کا نشان دیکھا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہونے لگی، مگر اسے علم نہیں تھا یہ آخری نہیں بلکہ پہلا تھپڑ تھا۔ موئز کو اس قدر غیر متوقع طور پر سامنے پا کر ابیہ کے وجود میں دہشت کی لہر سی دوڑ گئی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی جو دروازہ مقفل کر کے اسی طرف آ رہا تھا۔ کیا بات ہے، مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ وہ بہت سختی سے استفسار کرنا چاہ رہی تھی، مگر خوف اتنا تھا کہ الفاظ بھی ٹھیک سے ادا نہ کر ہو سکے۔ چند قدم دور عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ابیہ بے اختیار پیچھے ہٹی تو اس کی ٹانگیں پیچھے رکھ کے صوفے سے ٹکرائیں اور وہ سنبھلتے سنبھلتے بھی صوفے پر گر سی گئی۔ تمہیں یہاں بلانے کا مقصد ہے تمہیں تمہاری حقیقت بتانا، جو ہماری زندگیوں پر ایک عذاب بن کے مسلط ہو گئی ہو تم۔ وہ انتہائی حقارت سے بولا تو ابیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ بولو، بتاؤ، ایک ہی بار بتاؤ، کتنے کا چیک بنا کے دوں کہ تمہیں دوبارہ ہماری زندگیوں میں دخل دینے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو؟ وہ اسے یقیناً شدید نفرت کرتا تھا، تبھی تو بلا جھجک اور بنا سوچے سمجھے اپنا غصہ اور نفرت اس پر اڈیل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں اپنی مرضی سے آپ کی زندگی میں نہیں آئی، تو پھر ہماری مرضی سے ہی ہماری زندگی سے نکل جاؤ، غلطی ہو گئی تھی ہم سے۔ وہ اطمینان سے بولا۔ اگر آپ اپنے اور میرے رشتے کا… ابیہ نے اسے احساس دلانا چاہا، مگر وہ اس بات پر یوں بھڑکے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شٹ اپ، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں بڑے ادب و آداب کا خیال رکھتا پھروں۔ تمہارا جو بھی رشتہ ہے وہ صرف امتیاز احمد تک ہے اور وہیں آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو پہلے خوف اور اب سہم کے دبے چار کی تصویر بنی ہوئی تھی، اس کے الفاظ نے پتہ نہیں روح پر کیسا کوڑا مارا تھا کہ وہ تڑپ ہی اٹھی، چیخ کر بولی۔ ہاں، نہیں ہے میرا آپ سے کوئی رشتہ، تو پھر یوں مجھے دھوکے سے اس جگہ بلوانے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ ایک ہی ہے، وہ بے حد سکون سے بولا۔ ابو کا پیچھا چھوڑ دو، طلاق لو اور ہمیں ہماری زندگی جینے دو۔ میں جانتا ہوں تمہیں پیسہ چاہیے، وہ میں تمہیں دوں گا۔ تمہیں بس ابو سے طلاق کا مطالبہ کرنا ہے اور بس۔ ابیہ کا تمام غصہ، تمام دہشت اور خوف اس شخص کی حقارت اور نفرت تلے دب گئے۔ کوئی کسی کی بھی یوں بھی نفی کر سکتا ہے؟ اس کا دل کر لایا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ تمہارا سر درد ہے، میں صرف اپنی فیملی کی زندگی میں سکون چاہتا ہوں۔ مگر میری تو فیملی بھی نہیں ہے، وہ گڑ گڑائی۔ باپ ہے نا تمہارا، ایک کال کرنا، پیسہ دیکھ کے دوڑا چلائے گا۔ وہ بے حد شفاق ہو رہا تھا۔
جب ہم ہر حال میں اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بدلے کتنے دل بے سکون ہوتے ہیں یہ نہیں سوچتے۔ معیز احمد بھی اسی منزل پر تھا۔ ابیہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے، پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ معیز کے دل کو ایک دم سے کچھ ہوا۔ ظالم ہونا اور ظالم ہونے کی اداکاری کرنا، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور کچھ وہ لڑکی چہرے سے اس قدر معصوم اور سادہ لگتی تھی کہ مگر جس طریقے سے وہ ان لوگوں کی زندگی میں آئی تھی۔ معیز نے جبڑے بھینچے تو گردن کی رگیں کھچی گئیں۔ اسے دفعتاً اپنی ماں کا دھیان آیا، اپنی زندگی کے ڈھیروں سال جس نے صالحہ نامی خیالی سوکن سے جل جل کر گزارے تھے، اور اب یہ ابیہ مراد۔ امتیاز احمد صالحہ کو تو اپنا نہ سکے مگر ابیہ کو اپنا کر لے آئے تھے۔ معیز کو یاد آیا کہ سامنے بیٹھی روتی بلکتی لڑکی جس پر وہ ترس کھا رہا تھا، وہ رشتے میں اس کی کیا لگتی ہے۔ اسے اپنی زندگی سے دفعتاً نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ 3 سال پہلے وہ کیا قدم اٹھا چکا ہے۔ اپنی ماں کے مقابلے میں اس نے اپنے باپ کا ساتھ دیا اور صالحہ کو جتا دیا۔ اس کی ماں امتیاز احمد سے شادی کر کے بھی ہار گئی تھی۔ "اسٹاپ اٹ!" وہ سخت لہجے میں بولا مگر ابیہ کی سسکیاں نہ تھمیں۔ "آئی سیڈ اسٹاپ دس نانسنس!" وہ دانت پیس کر کرایا تو ابیہ نے دم ساندھ لیا۔ وہ چند قدم چل کر اس تک آیا۔ ابیہ اپنا بیگ ڈبوچے خائف سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ "مجھے تمہارا فیصلہ چاہیے، میں تمہیں اب کوئی گیم نہیں کھیلنے دوں گا، سمجھی تم!" وہ پھنکارا تو اس کی آنکھوں سے جھلکتی نفرت اتنی واضح تھی کہ ابیہ کا وجود سرد پڑنے لگا۔ "میں آپ کے والد صاحب کے فیصلے کی پابند ہوں." وہ بہکارن بن گئی تھی مگر معیز احمد اس وقت رحم کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے یہ لڑکی اپنی خوشیوں کی قاتل اور اپنے گھر کے لیے قیامت لگ رہی تھی۔ "تمہاری ماں نے انہیں آفر کی تم سے نکاح کرنے کی، اور یاد رکھو کہ امتیاز احمد وہ شخص ہے جس نے اس وقت تمہیں جوئے میں بکنے سے بچایا تھا، اور تم یہ صلہ دے رہی ہو اس مہربانی کا!" وہ بے حد حقارت سے کہتے انگشت شہادت اس کی پیشانی کھٹکھٹا کر بولا تو ابیہ نے مارے شرم کے خود کو مٹی ہوتے محسوس کیا۔ لوگوں کے باپ ان کا فخر ہوا کرتے ہیں، اور یہاں اس کی ولدیت اس کی ذلالت کا باعث بن گئی تھی۔ "تمہیں روپیہ چاہیے، میں تمہیں دوں گا، مگر تمہیں خود ابو سے طلاق کا مطالبہ کرنا ہوگا، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارا کیا حاصل کر سکتا ہوں." سرسراتا ہوا لہجہ ابیہ کے وجود میں پھریری دوڑا گیا۔ "ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں میں وہی کروں گی." بے حد خوفزدہ انداز میں وہ تیزی سے بولی، مگر اسی وقت کلک کی خفیف سی آواز کے ساتھ دروازہ کھولا گیا۔ معیز بے اختیار پلٹا، کوئی دروازے کی نوب گھما رہا تھا۔ معیز کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا۔ یہ فلیٹ امتیاز احمد کا تھا، اور وہ سمجھ سکتا تھا کہ اگر ڈپلیکیٹ چابی اس کے پاس تھی تو ماسٹر کی اس وقت دروازے پر کون استعمال کر سکتا ہے۔ ابا کے آنے سے پہلے امی بمشکل اپنا موڈ تھوڑا بہتر کر کے صالحہ کے کمرے میں آئیں۔ وہ شاید جلد بازی کر بیٹھی تھیں۔ ہو سکتا ہے امتیاز کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہو صالحہ کی، اس لیے الٹا سیدھا بک گئی ہو۔ انہیں صالحہ کو مارے جانے والے تھپڑ پر افسوس ہوا۔ صالحہ کانوں میں ہیڈ فون چڑھائے ٹیپ میں کیسٹ لگائے گانے سن رہی تھی۔ امی کو اور اطمینان ہوا۔ سرخ رنگ کا یہ چھوٹا سا خوبصورت سا ٹیپ امتیاز نے صالحہ کے شوق کو دیکھتے ہوئے گفٹ کیا تھا۔ ماں کو دیکھ کر صالحہ نے بٹن دبا کر ٹیپ بند کیا اور ہیڈ فون اتار دیے۔ وہ قدرے خفیف سی تھیں۔ "ایسے ہی تھپڑ دے مارا بچی کو، اگر کچھ الٹا سیدھا بول ہی گئی تھی تو پیار سے سمجھاتی میں." وہ انہیں دیکھ کر مسکرائی تو ان کا دل سکون سے بھر گیا، یعنی وہ تھپڑ والی بات پر ناراض نہ تھی۔ وہ محبت سے اس کے پاس جا بیٹھیں۔ "کیوں کمرے میں بند ہو کر بیٹھی ہو؟ ابھی تمہارے ابا آئیں گے تو آتے ہی تمہارے نام کی دہائی دینے لگیں گے." "بس یوں ہی، یہ نئی کیسٹ منگوائی تھی وہی سن رہی ہوں." نارمل سا لہجہ۔ "اچھا، امتیاز سے جو منگوائی تھی اس بار؟" انہیں کھیلنے کے لیے پچ مل گئی تھی۔ ہلکی سی سانس اندر کھینچ کر صالحہ مسکرائی، پھر ماں کو دیکھ کر اس نے گویا باؤنسر مارا۔ "جی، اور جس کی خاطر دادی اماں اور تائی کی لعنتیں کھائی تھیں۔ تم بھی تو خیال نہیں رکھتی، پتہ بھی ہے ان کے اور ہمارے ماحول کا فرق." انہوں نے خفگی دکھائی۔ وہ جم کر کھیلنا چاہتی تھیں مگر جانتی نہیں تھی کہ مقابل بھی فل فارم میں ہے۔ "آپ کو یہ فرق پہلے بھی معلوم تھا امی، پھر مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا آپ نے؟" وہ تلخ ہوئیں۔ انہیں لگا بات کا سرا ہاتھ آنے لگا ہے۔ "جہاں بھی تمہاری بات چلاتی وہاں کا ماحول ہم سے الگ ہی ہوتا صالحہ۔ سسرال جا کے ہر لڑکی کو وہاں کا ماحول اپنانا پڑتا ہے." انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ "آنکھ اوجل پہاڑ اوجل امی، آنکھوں دیکھی مکھی تو کوئی نہیں نگلتا نا." صالحہ سنجیدہ تھی۔ انہوں نے بات کو ہنسی میں ٹالنا چاہا۔ "چل ٹھیک ہے، جا کے سارے بدلے لے لینا، ساس سے بھی اور دادی ساس سے بھی." "میں ان سے کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتی امی، کیونکہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے." صالحہ کا لہجہ عجیب سا تھا۔ انہوں نے سمجھے بغیر اطمینان سے کہا۔ "بڑی اچھی بات ہے،
معاف کرنے والے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے. دیکھنا بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا. جب میاں بیوی راضی ہوں تو حالات چاہے کتنے بھی خراب ہوں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں. صالحہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر قدرے وقفے کے بعد گویا وضاحت کی. میں نے انہیں معاف کر دیا ہے امی، کیونکہ میں مزید ان سے کوئی تعلق نہیں بڑھانا چاہتی. چچی نے نہ سمجھی کی کیفیت میں اسے دیکھا. وہ میری تائی ہیں اور میری دادی، اور بس، ساس واس نہیں. اچھی بات ہے نا، ساس سمجھنا بھی بت. ماں اور دادی سمجھ کے خدمت کرے گی تو پھل پائے گی. ماں نے نصیحت کی. صالحہ یک تک ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس پر پہلا اضطراب گواہ تھا کہ وہ گھبرا رہی ہیں. وہ شاید دل ہی دل میں التجا کر رہی تھیں کہ صالحہ اس موضوع کو نہ کھولے، مگر وہ مجبور تھی، پہلے حالات سے اور اب دل سے. آپ فکر مت کریں امی، ساس والا کوئی چکر ہی نہیں. مراد بالکل اکیلا ہے. ماں باپ تو کیا، بھائی بہن بھی نہیں ہے. صالحہ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو ان کی دھڑکن رکتے رکتے بچی. صالحہ میری بچی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے. وہ بامشکل خود کو بھڑکنے سے روک پائی تھیں. صالحہ نے ماں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اور نرمی سے بولی. یہ بھی مذاق نہیں ہے امی، میں امتیاز احمد سے شادی نہیں کروں گی. وہ دم سادے اسے دیکھے گئیں. میں ان لوگوں کی تنگ دلی اور تنگ نظری میں زندگی نہیں گزار سکتی، اور نہ ہی مجھے امتیاز احمد کا بیبا انداز اچھا لگتا ہے. وہ صرف اپنی ماں کا بیٹا اور دادی کا پوتا ہے، بس. اسے رشتے نبھانے نہیں آتے امی. وہ بڑے آرام سے کہہ رہی تھی. ان کا سکتہ یکلک ٹوٹا. اس کے ہاتھوں کو جھٹکا دے کر وہ پھنکاریں. اور تجھے کون سا نبھانے آتے ہیں رشتے؟ جو ہم نے جوڑے تھے ان پہ بھی لات مار رہی ہے. میں نے پوری کوشش کی ہے نبھانے کی، اسی کو آداب نہیں آئے. صالحہ نے تلخی سے کہا تو انہوں نے سختی سے اس کا بازو ہاتھ کے گریز میں جکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولیں. یہ ذہنی آوارگی ہے تمہاری، بھول جاؤ اس بکواس کو. خبردار جو باپ کے سامنے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو. جانتی ہو وہ امتیاز احمد کو اپنے بیٹے کی طرح مانتے ہیں. اور مجھے اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں. اس نے احتجاج کیا. ان کا جی چاہا اسے دونوں ہاتھوں سے دھنک ڈالیں. بچپن سے لے کر جس آج تک نازوں اور لاڈوں سے پالا پوسا ہر فرمائش پوری کی، وہ آج اپنی زندگی کے اختیارات اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتی تھی. گویا اس کی زندگی پر ان کا کوئی حق ہی نہ ہو. ہے اختیار، کیوں نہیں ہے؟ ہم تمہاری شادی کر دیں گے تو جیسے چاہے زندگی گزارنا. انہوں نے تیز لہجے میں کہا. گویا بات ختم. میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہے امی، آپ مراد سے ملیں، اسے پرکھیں. اگر آپ کو امتیاز سے بہتر نہ لگا تو بے شک انکار کر دیجیے گا. صالحہ کے لب و لہجے میں التجا اتر آئی تھی کہ وہ جتنی بھی ضد لگا لیتی گھر والوں کی اجازت اور ساتھ کے بغیر باہر کچھ بھی نہ کر سکتی تھی. میں کہتی ہوں بکواس بند کر صالحہ. آ لینے دے تیرے باپ کو. میں کل ہی ان سے فون کرواتی ہوں اماں جی کو اور شادی کی تاریخ رکھنے کا کہتی ہوں. وہ گرج کر بولیں تو صالحہ بھی ساری نرمی اور التجائیں بھول کر اپنی فطری ضد اور ہٹیلے پن پر اتر آئی تھی. اگر آپ میری اور مراد کی شادی کی تاریخ طے کرنا چاہ رہی ہیں تو بسد شوق، مگر امتیاز احمد سے شادی میری ترجیحات میں شامل نہیں ہے. انہوں نے کھینچ کے 2 تھپڑ اسے مارے، مگر یہ حقیقت ان پر پوری طرح عیاں ہو گئی تھی کہ ان کے گھر کی عزت بھی چوراہے میں آن پہنچی ہے. ان کا غصہ، نرمی، پیار سب صالحہ نے ایک ہی جملے تلے دبا دیا تھا. میری زندگی چاہتی ہیں تو مراد سے بیاہ دیں، ورنہ لاشوں کے تو نکاح ہوا نہیں کرتے. صالحہ کے لہجے کا پتھریلا پن محسوس کر کے وہ دنگ رہ گئیں. وہ بھول گیا تھا کہ حبیب خان اس کے باپ کا انتہائی وفادار ملازم تھا. زہرا کے نکاح والی بات رات ابیحہ کو معیز کے کہنے پر واپس چھوڑ کے آنے کے بعد اس نے فقط ایک ہی غلطی کی تھی. اس کے بعد امتیاز احمد چوکے تو نہ ہوں گے. یقیناً حبیب خان نے سیدھا جا کر ان کو رپورٹ دی ہوگی. معیز ساکت سا دروازہ کھلتا دیکھ رہا تھا. حسب توقع امتیاز احمد کو اپنے سامنے دیکھ اور اپنی موجودہ پوزیشن کا خیال کر کے معیز شرمندگی سے گڑ سا گیا. وہ بے حد پرسکون انداز میں اس کے قریب آئے. ابیحہ جیسے ہوش میں آئی، بلک کر روئی اور اٹھ کر امتیاز احمد کے شانے سے لگ گئی. انہوں نے بے حد شاکی انداز میں معیز کو دیکھا تو وہ باپ کے سامنے سارے الفاظ، ساری صفائیاں بھولنے لگا. یہ مجھے دھوکے سے یاد آئے ہیں. ابیحہ اپنی طرف سے تو بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر امتیاز احمد کے سامنے موجودہ حالات میں معیز کے اعصاب پر اس کے الفاظ کوڑوں کی طرح لگے. میں صرف اس سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ تیز لہجے میں بولا. امتیاز احمد نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو وہ عجیب سا محسوس کرنے لگا. ان کی ساری توجہ ابیحہ مراد پر تھی. اس کے بعد سہلا کر اسے چپ کراتے رہے، تسلی دے رہے تھے، اور ان کی باہوں کے حصار میں جیسے ہر دکھ پر وہ آج رو دینا چاہتی تھی. معیز کو شدید غصہ آیا. اس کی پوزیشن عجیب سی ہو رہی تھی. امتیاز احمد نے خود کچن سے پانی لا کر ابیحہ کو پلایا تو وہ کچھ بہتر ہوئی. آپ مجھے ہاسٹل چھوڑ دیں پلیز. اس کی آنکھیں سرخ اور آواز رونے سے بھاری ہو رہی تھی. ہاں چلو. وہ فوراً بولے تو اپنا بیگ لیے وہ بھی فوراً اٹھ گئی. معیز کی کن پٹیاں سلگ اٹھیں. وہ دونوں یوں محو گفتگو تھے جیسے کوئی تیسرا وہاں موجود ہی نہ ہو.
ابھیا کی تو خیر سے ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی، ہاں مگر امتیاز احمد کے رویے نے ضرور اسے شرمندہ کیا تھا۔ ابو مجھے بات کرنی ہے آپ سے، وہ انہیں جاتا دیکھ کر بے اختیار بولا تو انہوں نے پلٹ کر گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ اب بھی کچھ باقی رہ گیا کہنے کو؟ ان کا لہجہ کسی بھی قسم کے تن سے پاک تھا، نارمل سے لہجے میں کی گئی عام سی بات، مگر معیز احمد تو جیسے شرم سے گڑ گیا۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے وہ ابھیا کو یہاں کیوں لے کے آیا ہے۔ میں اسے کچھ بات کرنا چاہتا تھا ابو، وہ تیز آواز میں احتجاجاً بولا، مگر تمہارا انداز مجھے نہیں پسند آیا معیز۔ وہ واقعی قطعی لہجے میں کہہ کر ابھیا کے شانے پر ہاتھ پھیلائے اس کے ساتھ وہاں سے نکل گئے اور پیچھے معیز احمد رہ گیا، سر تابا کسی بھانپڑ میں جلتا سلگتا۔ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، سوچیں معیز احمد کو مارے جا رہی تھی۔ آخر وہ کس رشتے سے اسے یہاں تنہا لے کر آیا تھا، وہ بھی دھوکے سے؟ وہ بے دم سا صوفے پر گر پڑا۔ وہ اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ان کے لیے اب ممکن نہ رہا تھا کہ ابا سے مزید چھپاتی۔ بات جتنی بگڑ چکی تھی وہی قیامت لانے کے لیے مترادف تھی، اور ابا چاہے اپنی اکلوتی اولاد سے جتنا بھی پیار کرتے تھے، ایسی بات ان کے غیظ و غضب کو جگانے کے لیے کافی تھی۔ مگر انہوں نے انہیں صالحہ سے الجھنے کی غلطی کرنے کے بجائے دادی سے شادی کی تاریخ طے کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ انہیں ٹھنڈا کیا، تو یہ ان کی عقل مندی تھی، ورنہ تو صالحہ میں صالحہ کے کردار کا یہ ہلکا پن اور وہ صالحہ کو گولی مار دینے کے موڈ میں تھے۔ بھتیجا انہیں بہت پیارا تھا، اور داماد کے روپ میں تو وہ اور بھی بہترین تھا۔ ان کا دل ٹوٹ گیا، اور ادھر صالحہ باپ کے کمرے سے اپنے نام کے اٹھنے والی پکار کی منتظر ہی رہی، مگر چند لمحوں تک اٹھنے والی اونچی آوازوں کے بعد پہلے آوازیں اعتدال پر آئیں اور پھر خاموشی چھا گئی، شاید سرگوشیاں۔ وہ کچھ خوفزدہ اور کچھ پریشان سوچوں میں الجھی تھی۔ اگلے روز امی اور ابا سے بنا کچھ بتائے کہیں چلے گئے۔ امی نے اسے سختی سے گھر میں ہی رکنے اور دروازہ بند کرنے کا آرڈر دیا اور ابا کے ساتھ نکل گئیں۔ صالحہ اور ان کے بیچ ایک نامعلوم سا فاصلہ اور جھجک آ گئی تھی، ورنہ وہ یوں اسے بغیر بتائے گھر سے نکلنے نہ دیتی۔ دوپہر کو واپس آ کے بھی ماں باپ میں سے کسی نے اس سے بات کرنا گوارا نہ کیا۔ اس پر بجائے اس کے کہ صالحہ اپنی بے وقوفی پر پچھتاتی، اس کا دل ماں باپ کے رویے پر اور سخت ہونے لگا۔ ساری عمر اس نے ماں باپ کو نخرے دکھائے اور ضد منوائی تھی، اور اب جب کہ معاملہ اس کے دل کی خوشی اور پوری زندگی کا تھا تو وہ دونوں یکسر اجنبی بن گئے تھے۔ روایتی ماں باپ۔ امی نے بازار کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ واپسی پہ وہ یوں ہی شاپرز لے کر اپنے کمرے میں گھس جاتی۔ صالحہ سے وہ ہر بات کرتی، ماں سوائے اس کی شادی کے گزشتہ معاملے کو جو ایسے وہ بھول ہی گئی تھی، مگر صالحہ اس معاملے کو دبانا نہیں چاہتی تھی بلکہ اچھالنا چاہتی تھی۔ اس کا شازیہ کے گھر جانا مکمل بند کر کے وہ مطمئن تھی، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ جب بھی وہ شاپنگ کرنے جاتی، صالحہ جلدی سے جا کر شازیہ کے گھر کا چکر لگا لیتی اور مراد صدیقی سے ملاقات کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ اس کی چکنی چپڑی باتوں اور حسن و خوبصورتی کو سراہے جانے کا انداز صالحہ کو اپنا دیوانہ بنا چکا تھا۔ یہ سب وہ باتیں تھیں جو امتیاز احمد کے لبوں سے سننا چاہتی تھی۔ مراد صدیقی کی آنکھوں سے جھلکتے جذبے کو کبھی امتیاز احمد کی آنکھوں میں ڈھونڈا کرتی تھی، مگر اب تو اسے امتیاز احمد بھی بھول کر بھی یاد نہ آتا تھا۔ مراد صدیقی کی چرب زبانی سے پوری طرح شیشے میں اتار چکی تھی، اور وہ ماں باپ کی اس پریشان کن خاموشی سے انجان ہی رہتی اگر امتیاز احمد کا فون نہ آ جاتا۔ چچی اگر پاس ہوتی تو صالحہ کو فون اٹھانے کی اجازت نہ تھی، مگر وہ نہانے گئی ہوئی تھی۔ صالحہ نے ریسیور کان سے لگایا تو دوسری طرف امتیاز احمد کو پا کر جیسے منہ میں کونین سی کھل گئی۔ کیسی ہو؟ وہ بڑی چاہت سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ صالحہ پر بیزاری طاری ہونے لگی۔ یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے اس کے والدین اس سے ناراض تھے۔ اگر یہ شخص میری زندگی میں نہ رہے تو؟ اس کے دل نے بے ساختہ خواہش کی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ صالحہ چونکی۔ کیسی تیاری؟ کیا مطلب؟ اس کے یوں انجان بننے پر جیسے امتیاز بہت محظوظ ہو کر ہنسا۔ ایک پری میرے گھر میں اترنے والی ہے، ابھی پتہ نہیں چلا تمہیں؟ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی تو پھر فور پوچھا۔ بس یوں سمجھ لو میری زندگی میں بہار آ رہی ہے۔ وہ اپنی ہی موج میں تھا۔ فون کیوں کیا ہے یہ بتاؤ؟ صالحہ اسی کسوٹی سے زچ ہو کر بولی۔ وہ ہلکی سی ہنسی کے بعد بولا، ابھی تک ناراض ہو؟ میں نے تو سوچا تھا کہ تم ہی نے چاچا جان کو بھجوایا ہوگا شادی کی تاریخ طے کرنے۔ صالحہ کا دل سکڑ کر پھیلا تو اس کی ناک کے نیچے یہ گیم کھیلا جا رہا تھا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ان فضولیات میں پڑنے کی؟ وہ بے حد رکھائی سے بولی۔ چلو اب مان جاؤ یار، امی اور دادی کی عادت کا تو تمہیں پتہ ہے۔ وہ جلد از جلد اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، اور تمہاری عادتوں کا بھی ٹھیک ٹھاک پتہ چل چکا ہے مجھے۔ ابھی تمہارا خیال آ رہا تھا مجھے منانے کا جب پورا 1.5 مہینہ ہو چکا ہے۔ صالحہ کے لہجے میں تلخی در آئی۔ وہ شرمسار ہوا۔
میں تو پہلے بھی فون وغیرہ نہیں کرتا تھا تمہیں، اب کرتا تو چچی کیا سوچتی، سوچا تھا آ کر تمہیں راضی کر لوں گا۔ بعض اوقات بہت دیر ہو جایا کرتی ہے امتیاز احمد صاحب، قطعی بیگانہ لہجہ، کم از کم امید جی سننے والے کی سماعتوں کے لیے تو وہ بہت زیادہ انجان انداز تھا۔ لفاظی اسے آتی نہیں آتی، اور یہ ثالیہ کے معاملے میں امتیاز احمد کا سب سے بڑا منفی پوائنٹ تھا۔ وہ اس کے ساتھ منگیتر والا رومانٹک سا رشتہ چاہتی تھی جس کو نبھانے کے لیے امتیاز احمد کی تربیت اجازت نہ دیتی تھی، تبھی تو وہ ٹوٹی ڈال کی طرح مراد صدیقی کے ہاتھ بڑھاتے ہی ہاتھ میں آ گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، شادی ہو جانے تو بہت اچھی طرح مناؤں گا تمہیں، وہ اسے بہلا رہا تھا۔ ثالیہ نے ثانیہ بھر کو کچھ سوچا، پھر بے نیازی سے بولی، اس وقت تو شاید میرا شوہر تمہیں اتنی بے تکلفی کی اجازت نہ دے۔ امتیاز احمد کو جھٹکا لگا، پھر سنبھلتے ہوئے وہ زبردستی ہنسا، اچھا مذاق ہے، مراد صدیقی نام ہے اس کا، میں نے امی سے بات کی تھی، ابا بھی جانتے ہیں میری خواہش ہے، اب تم بتاؤ کیا کہتے ہو۔ وہ اس قدر صفاقی سے پوچھ رہی تھی کہ امتیاز بیچارہ کنک سا ہو گیا، اس ساری بکواس کے جواب میں کیا کہے، بہت دیر بعد کچھ کہنے کے قابل ہو سکا۔ تم مذاق کر رہی ہو ثالیہ؟ وہ اندر سے اتنا خوفزدہ تھا کہ اسے ثالیہ سے نہیں پوچھا، بلکہ اسے گویا بتانا چاہا کہ وہ مذاق کر رہی ہے یا شاید خود کو۔ میں مذاق نہیں کری امتیاز، اچھا ہی ہوا کہ تم سے بات ہو گئی، مجھے پتا نہیں تھا کہ امی اور ابا تمہارے گھر شادی کی تاریخ لینے گئے ہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ انہیں مراد کے بارے میں سب بتا چکی ہوں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ امتیاز کا دل ڈوبنے لگا۔ کون مراد؟ وہ مجھے بہت چاہتا ہے، میرے بالوں میری آنکھوں پہ شیر کہتا ہے، جسے میری ہر ادا پر یوں فخر ہوتا ہے جیسے اس کی تخلیق ہو۔ اسے نہ تو میری ذات خیالی پر اعتراض ہے اور نہ ہی کسی عادت پر، بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ اس کا محبتوں سے بوجھل ہوتا لہجہ گویا امتیاز احمد کی سماعتوں میں آگ لگا گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو ثالیہ؟ اس کی آواز غصے سے پھٹ گئی تھی، مگر وہ متاثر ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ اسی اطمینان سے بولی، یہ سچائی ہے امتیاز جو میرے ماں باپ تم سے چھپا رہے ہیں، مگر میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، تائی اماں اور دادی سچ کہتی ہیں، میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کے قابل نہیں ہوں، اسی لیے کسی آزمائش میں پڑنے سے بہتر ہے کہ تم پہلے ہی سب کچھ جان کر فیصلہ کرو۔ میں مراد صدیقی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کا امتیاز احمد کی منتیں کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ امتیاز احمد بے دم ہونے لگا۔ ثالیہ مذاق مت کرو، دیکھو تم مجھ سے ناراض ہو یا گھر والوں سے، تو میں سب کی طرف سے تم سے معافی مانگ لیتا ہوں، غصے میں الٹی سیدھی باتیں مت کرو۔ وہ گھگھیاتے ہوئے بولا۔ ثالیہ کی خاطر وہ اس کی منتیں بھی کر سکتا تھا، اپنی مردانگی کا زم پھول کر اسے معافی بھی مانگ سکتا تھا، اسے کوئی تردد نہ تھا، وہ اسے واقعی محبت کرتا تھا۔ مگر ثالیہ کی محبت کی ڈیمانڈ کچھ اور تھی، اسے محبت کی وارفتگی اور بے باکی چاہیے تھی، جو بغیر شرعی رشتے کے امتیاز احمد کے لیے تو گویا حرام تھی۔ میں نہ تو مذاق کر رہی ہوں اور نہ ہی غصہ، ثالیہ نے رسان سے کہا۔ میں جانتا ہوں ثالیہ، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ یوں بولا گویا اسے خود سے زیادہ جانتا ہو، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اسے آدھا بھی نہیں جانتا تھا۔ عجیب آدمی ہو تم، میں اپنے منہ سے ایک مرد کا نام لے کر اسے شادی کا اعلان کر رہی ہوں اور تم اسے مذاق سمجھ رہے ہو؟ کیا کوئی لڑکی مذاق میں کسی اور مرد کا نام لے سکتی ہے؟ ثالیہ کو غصہ آیا، فون پر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد کافی دیر تک وہ ہیلو ہیلو کرتی رہی، مگر کوئی جواب نہ ملا، تو ثالیہ نے پھر ریسیور رکھ دیا۔ اب اسے آنے والی قیامت کا انتظار تھا۔ امتیاز احمد کی گاڑی حبیب خان ہی ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ پچھلی نشست پر ابھیہ کے ساتھ بیٹھے دھیمی آواز میں مسلسل موئز کی صفائی پیش کر رہے تھے۔ وہ ایسا نہیں ہے، بہت سافٹ نیچر ہے اس کی، بس اپنی ماں کے حوالے سے بہت جذباتی ہے، اس کے خیال اسے اس نفرت پر اکسا رہا ہے۔ تو آپ بھی اپنی بیوی کے دکھ کا خیال کر لیتے، کیوں راضی ہوئے اس نکاح پر؟ دوپٹے سے چہرہ رگڑتے ہوئے وہ تلخی سے بولی۔ تمہاری زندگی کا سوال تھا ابھیہ، وہ دکھ سے بولے۔ ایسے بھی تو داؤ پہ لگ ہی گئی نا، ویسے ہی لگ جانے دیتے۔ ابھیہ کا لہجہ بہاری تھا۔ امتیاز احمد لاجواب ہونے لگا، مگر پھر بھی اسے تسلی دی۔ میں سمجھاؤں گا موئز کو، اسے تمہاری حیثیت کو تسلیم کرنا ہی ہوگا، خود سمجھے گا تو ماں کو بھی آسانی سے سمجھا لے گا۔ وہ آج مجھے یہاں فورس کرنے کے لیے لائے تھے کہ میں آپ سے ڈائریکٹ طلاق کا مطالبہ کروں۔ وہ تلخ اور جتاتے ہوئے انداز میں کہتی انہیں ایک دم سے خاموش کرا گئی۔ آپ کا جذباتیات میں کیا گیا فیصلہ آج پھر مجھے دوراہے پر لے آیا ہے۔ امتیاز احمد خاموش ہی رہے، اور یہ خاموشی ہاسٹل آنے تک برقرار تھی۔ میں موئز کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں، اور میری ایک بات کا یقین رکھنا ابھیہ، کہ ایک نہ ایک دن اس گھر میں تمہاری حقیقت کو ضرور تسلیم کیا جائے گا۔ اترتے ہوئے ابھیہ نے امتیاز احمد کی آخری بات سنی اور ان کی طرف دیکھے بغیر خدا حافظ کہہ کر ہاسٹل کے گیٹ میں داخل ہوگی۔ امتیاز احمد کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ ڈرائیور نے آگے گاڑی بڑھائی تو انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔
इस रोज मुइस को कमरे में बुलाकर उन्होंने पहली बार बुरी तरह झाड़ा। तुम होते कौन हो उस पर दबाव डालने वाले कि कोई तलाक का मुतालबा करे? कभी शरई नुक्ते से सोचा है तुमने कि यूं जबरदस्ती किसी को तलाक लेने पर मजबूर करना किस कदर बड़ा गुनाह है? और सबसे बड़ा जुर्म तुम्हारा यह है कि तुमने इसे धोखे से वहां बुलवाया। बाकी सब तो एक तरफ रहा, आखिरी जुमले ने गोया मुइस को कोड़ा रसीद किया था। मैंने सिर्फ उससे बात करने के लिए, मैं और किसी तरीके से बात नहीं कर सकता था, इसलिए। बात संभालते हुए इसकी रंगत सुर्ख पड़ी। यह बात उसकी जहनी बर्दाश्त से बढ़ गई थी। इम्तियाज अहमद ने बीच में ही हाथ उठाकर उसे रोक दिया और तल्खी से बोले, मैं तुमसे सफाई नहीं मांग रहा, मैं तुम्हें उससे दूर रहने का कह रहा हूँ। वो मेरा मसला, मेरी जिम्मेदारी है। वो मेरा भी मसला है, मुइज़ ने एहतजाज किया। तो उसे हल करो। वो फौरन बोले, हल ही तो कर रहा हूँ, मगर आप शायद अपनी फैमिली से बढ़कर उसे सपोर्ट कर रहे हैं। मुइज़ ने उन्हें जताया, मेरी ज़िंदगी में और मेरे नाते से इस घर में अभिया की अहमियत हमेशा मुसल्लम है मुइज़, और यही मेरी वसीयत भी होगी। वो कतई अंदाज में बोले। मुइज़ दांतों पर दांत जमा कर रह गया। तुम अब जा सकते हो। मैं इस मामले को ख़त्म किए बगैर नहीं जाऊँगा। मामला ख़त्म ही समझो। आइंदा तुम उसको कभी भी प्रेशराइज नहीं करोगे, एंड दैट्स ऑल। उन्होंने रुखाई से बात ख़त्म कर दी। मुइज़ बहुत सुलगते हुए जहन के साथ उनके कमरे से निकल गया। कोई टास्क ऐसा नहीं दिया तुम लोगों ने आज तक जो मैं ना कर सकी हूँ। रुबाब की आवाज़ पौधों के दरमियानी बाड़ के पार से वाज़ेह तौर पर अभिया के कानों में पड़ रही थी। छुट्टी से पहले वो वहाँ बैठी थी। आज हिना कॉलेज नहीं आई थी। फ्री पीरियड में वो धूप का मज़ा लेने के लिए क्लरिकल ऑफिस से मुलक्का की सीढ़ियों पर आ बैठी थी। यूं तबीयत पर पिछले दिनों से जो गिराई छाई थी वो इसमें कमी आने लगी थी, मगर फिर फौरन ही उसे एहसास हुआ कि पौधों की बाढ़ की उस दूसरी तरफ घास के किते पर रुबाब और उसकी दोस्तें विराजमान हैं। रुबाब के लबो लहजे की खनक से उसकी मुतमिन जिंदगी और बेफिक्री का पता चलता था। उसकी दोस्तें भी उसके स्टैंडर्ड और बैकग्राउंड की थीं। मुंह में बबल गम डाल के टीचर से अंग्रेजी में बात करती फैशन का सिंबल। उनके ग्रुप के कपड़ों और जूतों की वैरायटी पूरे कॉलेज में धूम थी। अगरचे कॉलेज यूनिफॉर्म की पाबंदी थी, मगर यूनिफॉर्म में ही काफ़ी कुछ अरेंज कर लेती थी। सरमा की हरारत से भरपूर धूप में अभिया की आंखें बंद होने लगीं। पिछले 2 दिनों से मुइज़ अहमद की दहशत ने उसे सोने न दिया था। और वो भूल गई जो ब्लैक सूट वाले के साथ 1 घंटा गुजारना था तुम्हें? रुबाब की दोस्त उसे कुछ याद दिला रही थी। उफ, वो गंजा। 5,000 की शर्त लगी थी हमारी और पूरे 20 मिनट गुजारे मैंने उस बंदर के साथ। हाथ तक पहुंच गया था मेरे। अगर 1 घंटा उसके साथ गुजार लेते तो जाने क्या करता। रुबाब ने कहका लगाया, साथ उसके दोस्तों ने भी। अभिया चौंक कर जागी। गनूदा जहन ने कुछ आधा पौना ही समझा था, और वो छुट्टी के टाइम मैरून करोला वाले में बैठकर लाइन दे रहा होता है, उसका चैलेंज। किसी ने पूछा। भाई वो तो रुबाब ही पूरा कर सकती है, उसकी जैसी जहनियत और खूबसूरती हम में कहाँ। उसकी किसी दोस्त ने उसे झाड़ पर चढ़ाया। चैलेंज किया है, तुम ये बताओ। रुबाब ने गरूर से पूछा। वही निकलवाओ से लंबी रकम, फिर शानदार सा डिनर उड़ाते हैं पीसी में। वो सब हंसी। अभिया शौक थी। वो जो कुछ समझ रही थी अगर वैसा ही था, फिर अफसोस है उन लड़कियों की जहनियत पे। वो सभी बहुत अमीर घरानों की लड़कियां थी, मगर उस अंदाज में पैसा हासिल करने में जो थ्रिल उन्हें लगता था वो शायद इन्हें ये घटिया हरकतें करने पर उकसाता था। ये तो शहर के सारे लड़कों को मुझसे कंगाल करवाएगी। उस गंजे ने 50,000 तो विंडो शॉपिंग के दौरान ही मुझ पर खर्च कर दिए। तुम लोग को सिर्फ 5,000 हारी थी। रुबाब के लबो लहजे में अजीब तफाकुर था। अभिया को यूं इनकी बातें सुनना मायूब लग रहा था, मगर अब यूं एकदम से उठकर वहां खुद को नुमाया करना भी मुनासिब ना था। सो मजबूरन वो ये सब सुनने पर मजबूर थी। चलो ठीक है, फिर कल की डेट डन है रुबाब, तुम उसकी गाड़ी में बैठ जाना। देखते हैं ये रोमियो कितने पानी में है। उसकी एक दोस्त ने प्रोग्राम फाइनल किया था। कहीं हार्ट अटैक ही ना हो जाए उसे। रुबाब हंसी। हाँ यार, किसी को लेने नहीं आता, यूं ही खड़ा तुम्हें देखता रहता है। किसी ने गुलफशानी की। जाहिर है भाई, देखने वाली चीज़ को तो बार बार देखेंगे ही। वो सब उठ गई थी। छुट्टी का वक्त करीब था। उन्हें यकीनन गेट के पास जाने की जल्दी थी। अभिया शौक सी बैठी रह गई थी। वो सोच भी ना सकती थी इतनी वेल ड्रेस और वेल मैनर्ड लड़कियां ऐसी गिरावट का शिकार हो सकती हैं। फिर से तफतन ख्याल आया, क्या वो मुइज़ अहमद को भी एक चैलेंज समझकर उसे फांस रही है? उसकी कैफियत अजीब सी होने लगी। क़यामत तो क्या आती। उससे पहले इम्तियाज़ अहमद उसके रूबरू आया, मगर सालिया मुतमिन ही रही। वो अब उससे दूर निकल आई थी। जब वो इम्तियाज़ अहमद को चाहती थी, या यूं कहा जाए एक मंगेतर होने के नाते जो कशिश थी, अब वो मुराद सिद्दीकी जैसे बेबाक आशिक पाकर ख़त्म हो चुकी थी। मगर इम्तियाज़ अहमद वहशतों का शिकार था। तुम क्या फजूल बातें कर रही थी फ़ोन पर? वो खफा था। यकीनन लाहौर से सीधा इधर ही आया था। सफ़र की थकान उसके पूरे वजूद से ज़ाहिर थी।
مگر ابھی بھی وہ ایک آس ایک امید ساتھ لے کر آیا تھا۔ سالیہ کو ایک تاہٹ محسوس ہوئی۔ وہی جو تم نے سنا، وہ آرام سے بولی۔ اسے خوب اندازہ تھا کہ امی نے بات کرنے کا موقع دے کر وہاں سے ہٹ گئی تھیں، تو وہ بھی اس موقع کو ضائع نہ کرنا چاہتی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم سالیہ، اتنی چھوٹی سی ناراضگی کو تم اتنا طول کیوں دے رہی ہو؟ وہ بے بس ہونے لگا۔ بھیک آپ صرف مانگ ہی سکتے ہیں، کسی کو دینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں، اور اگر تمہیں میری ناراضگی کی اتنی پرواہ ہے تو اس شادی سے انکار کر دو امتیاز، کیونکہ میں بھی یہی کروں گی، ابھی کروں گی، اور اگر ابھی کسی نے نہیں مانا تو نکاح کے وقت پھر کروں گی، پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ وہ بے حد سنگدلی سے بولی تو امتیاز احمد جیسے خالی ہاتھ رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ سامنے جائے گا اور سالیہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، مگر یہاں تو کوئی اور ہی معاملہ چل رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگا، جیسے بلائیں اس کے پیچھے لگ گئی ہوں۔ 3 روز تک وہ بخار میں پھونکتا رہا، اور چوتھے روز وہ واس میں آیا تو اس نے چاچا سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ سالیہ کی مرضی سے اس کی شادی کروا دیں۔ وہ بھتیجے سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہے۔ وہ گھر آئے اور انہوں نے سالیہ کو دھنک کر رکھ دیا۔ سر سے پاؤں تک وہ نیلو نیل ہو گئی، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ وہ بے جان سی ہو کر گر گئی۔ تم مر بھی رہی ہوگی تب بھی میں تیرا نکاح امتیاز سے ہی کرواؤں گا، ابا نے کف اڑاتے ہوئے چیخ کر کہا تھا۔ سالیہ نے مرتے مرتے بھی امتیاز کو فون کر کے بلوا بھیجا۔ وہ آیا تو سالیہ کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ بولو، یہ داغ سالیہ قبول ہے تمہیں؟ زندگی گزار لو گے اگر میں بے ایمان دل کے لے کر تمہارے نکاح میں آئی؟ اس کا ہر لفظ گواہ تھا کہ وہ مراد صدیقی کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہے۔ امتیاز احمد نامراد وہاں سے اٹھایا۔ اس کا دل بالکل خالی تھا، کسی فقیر کے کاسے کی مانند۔ گھر آ کے وہ ماں کے گود میں منہ چھپا کے بچوں کی طرح رویا۔ وہ پریشان ہو اٹھی۔ وہ اتنی بے قراری سے رو رہا تھا جیسے کوئی مر گیا ہو۔ میں سفینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے دل پہ پاؤں رکھتے ہوئے فیصلہ کیا تو اماں کا دل کڑلا اٹھا۔ فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہ میرے بچے، میں تجھ پہ قربان، سالیہ تیرے دل کی سچی خوشی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو تیری دلہن نہ بناؤں گی۔ وہ معاملہ جانتی نہ تھیں۔ نہیں اماں، سفینہ سے بس۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا اور اماں کو بھی رلا رہا تھا۔ کہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ان کی رگیں کاٹ رہا تھا۔ شاید ان کے رویے کی وجہ سے ان کے بیٹے کی زندگی خراب ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً سالیہ سے مل کر بات جاننے کی صحیح کی، مگر وہاں تو معاملات ہی اور تھے۔ سالیہ کا نیل نیل ہوتا وجود تو کچھ اور ہی داستان سنا رہا تھا۔ اس نے تائی کے سامنے صاف صاف لفظوں میں مراد کی محبت اور امتیاز سے شادی نہ کرنے کا قصہ سنایا تو وہ سکتے میں آ گئیں۔ اتنے روب والی تائی چھٹانگ بھر کی سالیہ کے سامنے بول نہ پائی، نہ ہی اپنے بیٹے کا حق مانگ سکی۔ امی اسے ان کے سامنے ہی پیٹنے لگی تھیں، مگر اس کے لبوں پر ہر کراہ کے ساتھ مراد کا نام آیا تھا۔ آپ بے فکر رہیں بھابھی، اس کی شادی امتیاز سے ہی ہوگی اور بس۔ ابا نے انہیں یقین دلایا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر گھر آ گئیں۔ امتیاز کو ان کا اندیا دیا۔ میں اسی ہفتے سفینہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اماں۔ سالیہ کی حالت کا سن کر امتیاز کا نرم دل تڑپ اٹھا۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا تو ماں آہ بھر کے رہ گئی، مگر وہی ہوا جو سالیہ کے دل کی مرضی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر امتیاز نے سفینہ کو بیوی بنا کر سالیہ کی زندگی آسان کر دی۔ ابا کو سالیہ سے نفرت ہوگی۔ انہوں نے مراد صدیقی کو بلوا کر سالیہ کا نکاح پڑھوا دیا اور اپنے گھر کے دروازے اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے اور خود کو اس کے لیے مار دیا۔ مگر سالیہ کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اس نے مراد کی صورت میں اپنی من کی مراد پا لی تھی۔ 2 دن شادی کے گھر رہ کر وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ بے حد شاندار مگر دھول مٹی سے ہٹا بے توجہی کا نشان۔ سالیہ دل و جان سے اسے سنوارنے میں لگ گئی۔ مراد کی اس کے لیے محبت بے پایا تھی۔ اس کے تن بدن پر لگے زخموں دنوں میں بھر گئے۔ ان دنوں وہ سب کچھ بھولنے محض مراد صدیقی کے محبتوں کے جام پی رہی تھی۔ زارا اور سفیر مختصر عرصے میں ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے۔ وہ ان دونوں فرانس میں تھا، مگر روزانہ دونوں اسکائپ پر روبرو ہوتے اور ڈھیروں باتیں کرتے۔ زارا نے اندازہ لگایا کہ وہ رباب سے بہت پیار کرتا ہے۔ چھوٹی ہے پر اکلوتی بھی ہے، اس لیے لاڈلی ہے، بڑے ناز اٹھاتی ہے ہم سب سے۔ سفیر کے لب و لہجے میں رباب کے لیے پیار جھلک رہا تھا۔ زارا نے یہ بات پلو سے باندھ لی، یعنی سفیر کے دل میں آسانی سے گھر کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ رباب کو خوش رکھا جائے۔ یہ سوچ زارا کی بے وقوفی تھی۔ وہ اپنے اور سفیر کے رشتے کو رباب نامی ترازو میں رکھ کے تولنے لگی۔ وہ رباب کو ترازو کا وہ کانٹا سمجھ رہی جو ان دونوں کے پلڑوں کو متوازن رکھے گا، اور یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ رات 12 بجے اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی تو اس وقت وہ سونے کی تیاری میں تھا۔ تکیا ٹھیک کرتے ہوئے نیم دراز ہو کر اس نے میسج دیکھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اسی لڑکی کے نمبر سے میسج تھا۔ موئز کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ اتنی ذاتی بات اس لڑکی کو کیسے معلوم ہوئی؟ میسج ٹون پھر بجی۔ موئز نے دیکھا وہ اون عباس کا وشنگ میسج تھا۔
ساتھ ہی التجا بھی کی گئی تھی، یار صبح یونیورسٹی میں مل بڑا مسئلہ آن پڑا ہے۔ موئز کا بھی اسے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو موبائل آف کر کے وہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ مگر صبح یونیورسٹی میں آن کی رونی شکل دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ بات واقعی گمبھیر تھی۔ وہ اسے کیفیٹیریا میں لے آیا۔ وہ چائے آرڈر کرنے کے بعد وہ آن کی طرف متوجہ ہوا۔ اب بتا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں، میں کون سا مر رہا ہوں مسئلہ سنانے کو، تو پہلے اچھی طرح کھا لے۔ اس نے منہ پھلایا۔ اچھی بات ہے۔ موئز اطمینان سے کہہ کر ٹیبل کو ناخنوں سے بجاتا کیفیٹیریا میں بیٹھے اسٹوڈنٹس کا جائزہ لینے لگا، مگر آن چند پل ہی برداشت کر پایا۔ دانت پیس کر آگے کو جھک کر بولا، بہت خبیث ہے تو، دوستی کے نام پر دھبا ہے، دوست یہاں مر رہا ہے اور تو یہ کھانے کی پڑی ہے۔ دوست کس پر مر رہا ہے؟ وہ ہنسا۔ اپنی منقوہہ پر۔ آن نے جذب ہو کر پہلو بدلا۔ کیا مسئلہ کی تہہ تک پہنچا، وہ پھر صفائی پیش کرنے لگا۔ تو کیا غلط ہے؟ اعتراض تو جب ہوتا تھا کہ جب کسی اور کی منقوہہ پر مر رہا ہوتا۔ اچھا، اب کیا شوشہ چھوڑا ہے اس نے؟ موئز نے دلچسپی سے پوچھا۔ بی ایس سی کر چکی ہے اور آگے پتہ ہی کون سے کورسز اور ڈپلومے لے چکی ہے۔ اب کہہ رہی ہے مزید پڑھنے اپنے خالہ کے پاس لندن جائے گی۔ وہ رونی صورت بنائے ہوئے بولا۔ تو جانے دے یار، موئز نے لاپرواہی سے کہا، پھر آگے جھکتے ہوئے شرارت سے بولا، اور اگلے ہی دن تو بھی لندن کی ٹکٹ کٹا لے۔ ہاں، ہنی مون پہ جا رہے ہیں نا ہم۔ وہ کڑا تو موئز خوب ہنسا۔ یہ کون سا ہنی مون ہے بھائی، جس پہ بیوی پہلے اور شوہر بعد میں جائے گا؟ کچھ کرنا یار، مجھے وہ چاہیے۔ وہ بچوں کی طرح مچلا۔ موئز اس کی دیوانگی سے متاثر ہو چلا تھا۔ اپنے والد صاحب سے بات کر، انہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ موئز نے مسکرا کر مشورہ دیا۔ وہ تو کہتے ہیں سب کے بیچ معافی مانگو ثانی سے، پھر وہ رخصتی کی بات کریں گے۔ یہ کہاں کی مردانگی ہے؟ آن کڑھا تو موئز نے سر ہلایا۔ یہ تو ہے، اب مرد معافی مانگتا اچھا لگتا ہے بھلا؟ مگر وہ دفتن آگے جھک کے سرگوشی میں بولا، او لالے، اگر وہ تنہائی میں ملے تو معافی مانگ بھی لوں یار، مگر یوں سب کے سامنے۔ موئز نے سر تھام لیا۔ کیا ہوا، سر میں درد ہے؟ آن نے پوچھا۔ موئز نے اسے گھور کے دیکھا۔ تیرا کوئی قصور نہیں ہے، تجھے اس نے خوار کیا ہوا ہے، تو ضرور لڑکی سے معافی مانگے گا۔ اگر وہ سچی محبت کرے تو مجھ سے تو میں 1000 بار معافی مانگوں گا۔ وہ سینہ ٹھوک کر بولا۔ یہ کون سی قسم ہے محبت کی جس میں انا ہے ہی نہیں؟ موئز کو اعتراض ہوا۔ محبت میں انا نہیں مان ہوا کرتا ہے موئز احمد۔ آن نے اسے یاد دلایا، پھر جیسے پکا ارادہ کرتے ہوئے بولا، میں اس کے سامنے کان پکڑوں گا اور سوری کہوں گا۔ اور ناک سے لکیریں نکالنے والا ڈائلاگ تو بھول ہی گیا ہے شاید تو۔ موئز نے طنز کیا۔ آن ڈٹائی سے ہنسنے لگا۔ وہ اس قابل ہے یار، میں اسے منانے کی خاطر ناک سے لکیریں بھی کھینچ لوں گا۔ موئز گہری سانس بھر کے چائے کی طرف متوجہ ہوا۔ آن کے ساتھ دماغ کھپا کھپا کے وہ باہر نکلا تو آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ آن تو پیریڈ لینے چلا گیا، مگر موئز کا رخ باہر کی جانب تھا۔ اس کا دل یکلکتی ہر شے سے بیزار ہونے لگا۔ زندگی کچھ ایسا رخ اختیار کر گئی تھی کہ ہر وقت وہ خوش مزاجی کا مظاہرہ کرنے والا موئز چڑچڑا ہونے لگا تھا۔ ٹپ ٹپ بارش کی بوندیں ونڈو اسکرین پر پڑ رہی تھی تو وہ چونکا۔ سردیوں کی پہلی بارش تھی، اور پنجاب کی بارشیں تو ملک بھر میں مشہور ہیں۔ آسمان سیاہ بادلوں سے بھرا پڑا تھا، اور وہی بادل اب ایسے برسے کہ موسم کی خوبصورتی کا مزہ ہی آ گیا۔ موئز کی ذہنی کیفیت بدلنے لگی۔ موسم کی خوبصورتی ٹینشن پر غالب آنے لگی تھی۔ گاڑی کا ہیٹر آن کر کے اچھا سا میوزک لگا ہوا کتنی ہی دیر سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا موسم سے لطف اندوز ہوتا رہا، مگر جب بارش اپنے پورے جوبن پر آئی اور ونڈو اسکرین پر تیزی سے حرکت کرتے وائبرز کی باوجود اسکرین کے پار دیکھنا ممکن ہو گیا تو اس نے گھر کی راہ لی۔ اپنی طرف سے وہ بہت احتیاط کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا، مگر نہ جانے کہاں سے بھاگتی ہوئے لڑکی ایک دم سے کسی چھلاوے کی مانند آ کر اس کی گاڑی کے سامنے خوفزدہ سی جم گئی۔ واٹ دا ہیل! تیزی سے وہیل گھما کر گاڑی موڑتے ہوئے وہ اسے بچا نہ پایا تھا۔ اس نے لڑکی کو برستی بارش میں سڑک پر گرتے دیکھا، اور ایک سائڈ پر گاڑی روک کر تیزی سے نکل کر اس کی طرف بڑھا۔ سردیوں کی بارش اسے سرد پانی میں شرابور کر رہی تھی، مگر وہ بے سود پڑی رہی۔ موئز کا دل خوف سے بھرنے لگا۔ سنسان سڑک پر اتنا بڑا حادثہ، اس کی زندگی کی پہلی غلطی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو یوں ٹکر مار کے بھاگ چکا ہوتا، مگر خوف خدا نے موئز کو یہ اقدام کرنے سے روک لیا تھا۔ اس نے پنجوں کے بل بیٹھ کر اس لڑکی کو سیدھا کرنے کی صحیح کی تو اس کا چہرہ دیکھ کر زمین اور آسمان اس کی نظروں کے آگے گھوم سے گئے۔ ماتھے سے رستا خون بارش کے ساتھ اس کے چہرے پر پھیل رہا تھا۔ پہلی بار موئز کا جی چاہا وہ اس لڑکی کو مرنے کے لیے یہیں چھوڑ کر فرار ہو جائے۔ اسے سختی سے جبڑے بھینچے تھے۔ سالیہ کو تو مراد سے محبت تھی ہی، مگر مراد نے بھی اسے بے حد پیار دیا، تب تک جب تک نئے نئے عشق کا خمار رہا۔ اس کے بعد راتوں کو دیر سے گھر آنا اس کا معمول بننے لگا۔ وہ اتنے بڑے گھر میں تنہا ڈرتی رہتی۔ تم کام کاج تو کچھ کرتے نہیں، پھر آدھی آدھی رات تک کہاں بیٹھے رہتے ہو؟
وہ پہلی بات مراد سے الجھی تو اس نے ہنستے ہوئے سالیہ کو ساتھ لیا۔ ارے میری جان کو غصہ بھی آتا ہے، اور سالیہ پگھل کے موم بن گئی۔ مگر پھر یہ روٹین ہی بن گئی، اوپر سے پیسے کی تنگی، وہ پریشان ہونے لگی۔ بینک بیلنس تو کیا، خالی بیٹھ کے کھانے سے تو خزانے بھی ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ دوست کے کاروبار میں روپیہ لگایا تھا، سب ڈوب گیا۔ پوچھنے پر مراد نے بتایا تو وہ دل تھام کے رہ گئی۔ اب بس سر چھپانے کا تو یہی ٹھکانہ بچا ہے، اب کیا ہوگا مراد؟ وہ خوفزدہ سی ہونے لگی۔ مراد کچھ نہ بولا۔ تم کوئی نوکری کر لو۔ سالیہ نے حالات کے مطابق مشورہ دیا تو وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگا، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے دوستوں کو گھر میں لانا شروع کر دیا۔ ڈرائنگ روم میں محفلیں سجتی، اونچی آوازیں کہہ کے اور بلند و باک آواز میں گالیاں۔ سالیہ کے کان سنسنا اٹھے۔ کئی بار اس کا جی چاہتا سب کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے۔ وہ کئی بار مراد سے الجھی، مگر وہ اپنے دوستوں اپنی روٹین کے متعلق ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ پھر ایک وہ وقت بھی آیا جب مراد کے زیادہ بے تکلف دوست بلا تکلف کچن تک آنے لگے۔ بھابی چائے کا ایک کپ، بھابی سالن کی پلیٹ، بھابی نمک۔ اس نے کئی بار مراد کے سامنے ناگواری ظاہر کی، مگر اسے اپنے دوستوں پر اندھا اعتماد تھا اور ان کی اس بے تکلفی پر چندہ اعتراض نہ تھا۔ اور پھر مراد کا ایک اور روپ سالیہ پر کھلا جب وہ شراب کے نشے میں دھت اس کے پاس آیا۔ سالیہ تو کھڑے کھڑے مر گئی۔ اس مراد کو چاہا تھا اس نے۔ دادی اسے حرام اور حلال کی تمیز سکھایا کرتی تھی۔ محرم اور نامحرم کا مطلب بھی تو حلال اور حرام ہی کا تھا، اور اب اس نے ہمیشہ کے لیے حرام کو اپنے لیے چن لیا تھا۔ تب اسے پہلی بار امتیاز احمد نامی شریف اور نفیس شخص یاد آیا، جو اس پر میلی آنکھ بھی نہ ڈالا کرتا تھا، اور آج اس کے پہلو میں نشے میں دھت ایک آدمی لیٹا تھا جسے وہ اپنے قربت نوازنے پر مجبور تھی۔ اس کے بعد کھانے کے لالے پڑنے لگے۔ سالیہ مراد سے الجھنے لگی۔ محبت روٹی کی طلب تلے دب گئی۔ میں تو کچھ کام نہیں کر سکتا، ساری عمر بیٹھ کے کھایا ہے میں نے، وہ صفاجٹ انداز میں بولا۔ خود تو وہ دوستوں میں باہر پیٹ بھر آتا ہوگا، گھر میں کھانے کو ایک کھیل بھی نہ تھا۔ سالیہ کی حالت دگرگوں تھی۔ تو پھر مجھے ہی کوئی کام دلا دو، میں ہی کما لوں۔ اس نے غصے سے چیخ کر گویا مراد کی غیرت کو للکارا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ بھی صحیح کہا تم نے، تم تو کافی کچھ کما سکتی ہو، وہ سرتا پاؤ سے دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولا، اور اسی رات اس نے سالیہ کے لیے کام کا بندوبست کر دیا۔ شیطانی آنکھوں والا مکروہ چہرہ، وہ شخص مراد کے ساتھ اندر اس کے بیڈ روم میں چلا آیا۔ سالیہ دوپٹہ اتارے بے پرواہی سے لیٹی تھی، ہڑبڑا کر اٹھی اور ادھر ادھر دوپٹے کی تلاش میں ہاتھ مارا۔ لے بھائی سالیہ، تیرا تو کام ہو گیا میری جان۔ بڑی بے تکلفی سے مراد نے اسے پیچھے سے آ کر جکڑا تو غیر مرد کے سامنے سے اس قدر بے شرمی پر سالیہ کی سانسیں رکنے لگیں۔ آج کی رات اسے خوش کر دو، صبح یہ ہمیں خوش کر دے گا، پورے 50,000 دے گا ایک رات کے۔ مراد صدیقی نے اسے کھڑے کھڑے ایک ہی بار میں قتل کر ڈالا تھا۔ وہ مڑ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔